मैं चौंक कर पलटा तो मौलवी खिज़र मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से आंखें पूंछ डालीं, लेकिन शायद वो इस अंधेरे में भी मेरी भीगी पलकों की तहरीर पढ़ चुके थे। लगता है कुछ याद आ गया तुम्हें। मैंने जल्दी से बात बनाई। नहीं, वो नीचे कुछ नौजवान पार्टी कर रहे हैं। शायद उनके बारबेक्यू के धुएं से आंखें जलने लगी थीं। मौलवी खिज़र धीरे से मुस्काए। हाँ मियाँ, धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंख तो जलती है। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा, लेकिन वो जहाँ दीदा शख्स थे, बात बदल कर बोले, कल सुबह साहिल के बाज़ार इकट्ठे चलेंगे। मुझे भी कुछ राशन खरीदना है। वैसे तुमने आज कितनी सिपियाँ परोईं? जी 7 मालाएं ही परो पाया हूँ अब तक। उन्होंने खुश होकर मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। शाबाश, तुम वाकई एक मेहनती और अपनी धुन के पक्के लड़के हो। मुझे यकीन है तुम ज़िंदगी के हर मैदान में सुरखरू होगे। मैं ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं रोया, लेकिन न जाने उनकी इस दुआ में और उस लम्हे में ऐसा असर था कि मेरा पहले ही से भरा दिल छलक पड़ा और मेरी आंखें फिर से बह निकलीं। मौलवी खिज़रुद्दीन ने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे तसल्ली देकर बोले, ये आंसू भी तुम्हारा सच ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि जिनके दिल में खोट होता है उनकी आंखों के कुएं सदा खुश्क ही रहते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये आंसू किसी की भी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपनी ताकत बनाए रखना, कभी अपनी कमज़ोरी ना बनाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो। मौलवी खिज़र मेरी हिम्मत बढ़ाकर वापस पलट गए। दरगाह में मेरी दूसरी रात भी इसी बेचैनी, बेकसी और दर्द की तड़प में गुजर गई। अगले दिन फिर से वही सारा मामूल जारी रहा और मौलवी खिज़र मेरी राह के खिज़र बने, मुझे रास्ता दिखाते और सहारा देते रहे। सच है कि अगर इन इब्तदाई दिनों में मुझे उनका साथ हासिल ना होता तो शायद मेरे लिए दरगाह की इस सादा मगर मेरे लिए इंतहाई सख्त ज़िंदगी के मामूल में ढलना इतना आसान ना होता। इसी तरह 3 दिन बीत गए और जुमेरात का दिन भी आ पहुंचा। जुमेरात को तमाम ज़ायरीन दरगाह की ज़ियारत के लिए आते थे। न जाने क्यों सुबह ही से मेरा दिल हर आहट पर चौंकने और हर सरगोशी पर बुरी तरह धड़कने लगा था। यही तो वो दिन था जब वो नसीम सहर इस दरगाह के फर्श पर अपने गुलाब कदमों का बोसा देती थी। सहपहर तक तो मेरी घबराहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि मुझे यूं लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी मेरे सीने का पिंजरा तोड़कर बाहर आ गिरेगा। और फिर 4 बजे के करीब अचानक ही वो ठंडी सी परवाई चली जो मेरी रूह तक को सरशार कर देती थी। मैंने घबरा कर नज़रें उठाई तो वो माह रूह इसी शान से चलती हुई दरगाह के सहन में दाखिल हो रही थी। साथ ही हस्बे मामूल उसकी माँ और 2 कदम पीछे उसकी खादमा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आ रही थी। उसने दरगाह के दरवाजे के करीब सफाई करते ज़ाहिर से कुछ पूछा, शायद अब्दुल्ला के बारे में इस्तफसार किया हो। ज़ाहिर ने जवाब में मेरी तरफ उंगली उठाकर इशारा कर दिया। मैं उस वक्त दरगाह के मरकज़ी सहन में दरवाजे से बहुत दूर बैठा हुआ था, लेकिन जब ज़ोहरा ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो इतनी दूर से भी उसकी हैरत आमेज़ निगाहों की तपिश से मुझे अपना पूरा वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ। उसकी मुझ पर नज़र पड़ी और ये मेरी तकदीर की वो पहली नज़र थी जिसका वक्फा शायद सबसे लंबा था। ज़ोहरा ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी देर तक मेरी जानिब देखा था। शायद वो हैरत और सदमे की वजह से अपनी नज़र मुझसे हटा नहीं पाई थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के उन चंद लम्हों को कुछ इस तरह जिया कि फिर किसी और सांस की ज़रूरत ही बाकी नहीं रह गई। किसी के लिए फ़ना हो जाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है कि उसके दिल भर की निगाह उस पर टिकी हो और वह अपनी जान इस जाने आफरीन के सुपुर्द कर दे। कुछ देर तक ज़ोहरा मुझे और मैं उसे देखता रहा। फिर जैसे उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपनी नज़रें झुका लीं। मुझे यूं लगा जैसे बहुत घनी और काली घटा के साए के बाद अचानक ही बेहद तेज़ और चुभन वाली धूप निकल आई हो। ज़ोहरा की माँ की नज़र भी मुझ पर पड़ी और उन्हें भी अपनी बेटी जैसा ही शदीद हैरत का झटका लगा। वो तेज़ कदमों से मेरी तरफ खींची चली आईं। ज़ोहरा और खादमा अपनी जगह पर खड़े रह गए। उन्होंने आते ही मेरे सलाम का जवाब दिया और जल्दी से मेरे सर पर हाथ फेरकर मेरे चेहरे को यूं टटोला जैसे वो मेरे होने का यकीन करना चाहती हों। फिर बहुत देर बाद उनके होंठों से कुछ टूटे लफ्ज़ अदा हुए। साहिर बेटा, तुम यहाँ, मेरा मतलब है अपना घर बार छोड़कर इस तरह, लेकिन क्यों? शायद उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मैंने इन्हें इस सदमे से निकालने के लिए खुद ही बात जोड़ने की कोशिश की। जी, मैंने सोचा कि कुछ दिन ज़िंदगी का ये रुख भी देख लिया जाए तो क्या हर्ज है। और हाँ, लोग मुझे यहाँ अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं। साहिर अब मेरा पुराना नाम है। अनजाने में मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो उन्हें कुछ देर से पता चलती तो बेहतर होता। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनकर तो वो जैसे बिल्कुल ही ढह सी गई और वहीं दरगाह के सहन के फर्श पर बैठ गईं। मैंने जल्दी से इन्हें करीबी घड़े से पानी का एक गिलास निकाल कर पेश किया और तसल्ली दी। आप अपने जहन पर कोई बोझ न लें, ये रास्ता मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से इख्तियार किया है, बिना किसी जबर के। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं वहाँ से उठकर अपने हुजरे की जानिब चला आया, क्योंकि कुछ देर ही में नज़र न्याज का सिलसिला शुरू होने वाला था। मैंने दरगाह के मामूल के मुताबिक पहले मर्दाने वाले बरामदे की जानिब बैठकर नजराने जमा करके उनकी फहरिस्त बनाई और उसी वक्त जुमेरात के दिन खसूसी तौर पर आए हुए दरगाह के चंद खिदमतगारों के ज़रिए उनकी तकसीम के अहकामात भी जारी कर दिए। फिर मैं हुजरे में बनी उस खिड़की में आ बैठा जो दरगाह के पिछले बरामदे में खुलती थी और जुमेरात के दिन खुसूसी तौर पर जनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ ही देर में ख़वातीन की आमद भी शुरू हो गई, जो अपनी नज़र और सदका वगैरह इस छोटी सी खिड़की से अंदर बढ़ाकर अपने मुख्तलिफ अनवा किस्म के मसाइल के हल के लिए दुआ की दरख्वास्त करती और दुआ के बाद उठकर यूं मुतमईन होकर चली जाती जैसे उस दुआ के बाद वाकई उनके सब मसाइल एकदम हल ही तो हो जाएंगे। और फिर कुछ ही देर बाद उस मुतरन्नम आवाज़ ने धीरे से सलाम किया।
وہی آواز جسے میں دنیا کی اربوں آوازوں میں بھی بنا ایک پل ضائع کیے شناخت کر سکتا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹکنے سی لگی اور مجھ سے ٹھیک طرح سے جواب بھی نہیں دیا گیا۔ کچھ دیر دوسری جانب سے بھی خاموشی چھائی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی ضد چھوڑیں، ایسے بھلا کون کسی کے لیے اپنی زندگی برباد کرتا ہے؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھ سے مخاطب تھی جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی تیاگ دی تھی، لیکن یہ جوگ مجھے اتنا بڑا انعام دے گا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف اس کی آواز سننے کے لیے ایسے نہ جانے کتنے جنم اس درگاہ پر تیاگنے کے لیے تیار تھا، اور اسے صرف میری اس ایک حقیر سی زندگی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر بے چین ہو کر اپنی بات دہرائی، آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں اپنے خیالات کی رو سے چونکا۔ شاید کچھ لوگوں کے مقدر ہی میں بربادی ہوتی ہے، کچھ زندگیاں ملتی ہی تباہ ہونے کے لیے ہیں۔ وہ بھڑک سی گئی، آپ صرف پتھروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، سوائے زخموں کے اور کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے آپ۔ مجھے مرہم کی تمنا بھی نہیں ہے، پتھروں سے سر ٹکرانے کا شوق ہی مجھے یہاں تک لے آیا ہے، لیکن کچھ پتھر شاید یہ نہیں جانتے کہ جس جبیں کو وہ یوں لہو لہان کر رہے ہیں، اسی پیشانی سے چھلکتا خون خود انہیں بھی تو داغدار کر دے گا۔ زہرا کو میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ بات اگر داغدار ہونے کی ہے تو اپنا دامن بھی کون سا اجلا ہے، ایک داغ اور سہی۔ بہرحال میں پھر بھی آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ یہ پاگل پن چھوڑ دیں، یہ راہ پہلے ہی کئی زندگیاں برباد کر چکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ایک اور جیون اس کی بھینٹ چڑھے، آگے آپ کی اپنی مرضی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح اس کی خادمہ سے اس کا نذرانہ وصول کیا اور کس طرح باقی خواتین کے مسائل سنے، بس ایک خواب کی سی کیفیت میں سارا وقت گزر گیا۔ ہوش تب آیا جب مولوی خضر کے بھیجے ہوئے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مولوی صاحب مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سارا سامان اور نقد رقم وغیرہ درگاہ کے خصوصی زائر کے حوالے کی اور خود مسجد چلا آیا۔ نماز کے بعد جب مسجد خالی ہو گئی تو مولوی خضر مجھے اپنے ساتھ لیے چہل قدمی کرنے نیچے ساحل کی جانب چلے آئے۔ ساحل اس وقت بالکل سنسان پڑا تھا، مغرب کی جانب سے چلتی ٹھنڈی پروائی میں شامل نمی نے کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کو بھگو دیا۔ انہوں نے شاید میری خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، تبھی ہلکے سے کھنکار کر بولے، کیوں میاں آج کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ جی کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ ہماری دنیا میں آمد کا مقصد بھی یہی سوچ اور یہی کھوج ہے، اور اسی کھوج اور اسی جستجو کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ نہ جانے آپ کس کھوج کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میری سوچ تو کافی خود غرض سی ہے۔ میں اپنے ہی ایک مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا فائدہ یا نقصان صرف میری ذات تک محدود ہے۔ مولوی خضر چلتے چلتے رک گئے اور انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے میری توجہ دور سمندر میں کھڑے ایک بحری جہاز کی جانب مبذول کروائی۔ جانتے ہو سمندر کے بیچوں بیچ کھڑا یہ دیو ہیکل جہاز بھی کسی انسان کی ایسی ہی سوچ کا نتیجہ ہے، جو ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسے بھی صرف اپنی ایک خود غرضانہ سوچ لگی ہو۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے غور سے میری جانب دیکھا۔ دنیا کی ہر ایجاد، تبدیلی اور ترقی کسی سوچ ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ کوشش اور لگن کا جنون شرط آخر ہے۔ انسان سوچتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اور پھر اوپر والا چاہے تو اس کی سوچ کو الہام بنا دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں وہ کلیہ ڈال دیتا ہے جو آگے چل کر اس بحری جہاز جیسے ہی کسی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا سوچ کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ اب تم خود کر ہی لوگے۔ ان کی باتیں سن کر میں چونک سا گیا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بحری جہاز یا پھر اس جیسی اور سبھی ایجادیں انسان کو اپنی کوشش کی نہیں بلکہ کسی الہام کی مرہون منت ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ کافی ذہین ہو، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھرپور کوشش اور شدید محنت کے بعد ملنے والی کامیابی بھی کسی ایسے اشارے کے تابع ہوتی ہے جو قدرت انسان کے ذہن میں ڈال دیتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، چلو عشاء کا وقت ہو رہا ہے، ہم نماز کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دونوں واپس درگاہ کی جانب پر لوٹ گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سب نمازی مسجد سے نکل گئے تو مولوی خضر میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو میاں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرت نے انسان کو کھوج کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور جو بھی اس سوچ و بچار اور کھوج پر محنت کرتا ہے قدرت اسے کامیابی کا پھل دیتی ہے، پھر چاہے وہ ایمان والا ہو یا پھر کوئی کافر۔ اس سوچ بچار اور تحقیق کے انعام میں قدرت نے کوئی تخصیص نہیں برتی، اور اس کی مثال تمہارے سامنے ہی گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر ایجاد سامنے نہیں آئی، جبکہ غیر مسلم اس تحقیق اور ایجاد کے میدان میں ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، شدید محنت کے بعد کامیابی کا یہ فارمولہ قدرت کسی الہام ہی سے ان کے ذہنوں میں منتقل کرتی ہے، جسے ہم کمزور انسان اپنی محنت کا ثمر جان کر فخر سے اتراتے پھرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تمہیں۔ کیا نام تھا اس سائنسدان کا؟ ہاں نیوٹن۔ کیا تم سمجھتے ہیں کہ اسے خاص اسی لمحے جب وہ سیب گرنے والا تھا اس درخت کے نیچے از خود پہنچ جانا چاہیے تھا؟ اور کیا اس کے ذہن میں یہ خیال خود اپنے طور پر ہی آ گیا ہوگا کہ یہ سیب زمین کی طرف کیوں آیا؟ اور پھر یہی خیال اس کے آس پاس کے لوگوں یا پھر اس سے پہلے کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کبھی آیا بھی تھا تو اس نے اس عمل کی جستجو کیوں نہیں کی؟ کیا یہ سب باتیں اسے نیوٹن کا الہام ثابت نہیں کرتی؟ اور پھر صرف کشش ثقل ہی کی کیا بات ہے؟
رائٹ برادران کے اڑنے کے خواب سے لے کر نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے تک کا ہر خواب ہی تو ایک الہام ہی تھا، جو کسی نہ کسی خواب یا سوچ کے ذریعے قدرت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ مولوی خضر بولتے چلے گئے اور میں حیرت کے عالم میں ساکت سا بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ سائنس میں نے بھی پڑھی تھی، لیکن سائنس کے بارے میں اس قدر تازہ نظریے میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ وہ چپ ہوئے تو میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، آپ کا نام مولوی خضر الدین کی بجائے پروفیسر خضر ہونا چاہیے تھا۔ میرے اچانک ریمارک سن کر وہ دھیرے سے ہنس پڑے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ علم صرف کتابوں یا یونیورسٹی ہی سے حاصل کیا جائے، ایک سچے طالب علم کے لیے ساری دنیا ہی ایک درس گاہ ہے۔ ویسے کہنے کو میں نے بھی برائے نام کچھ عرصہ فزکس کی ڈگری لینے کے بعد پروفیسرشپ کی ہے ایک بڑی یونیورسٹی میں، لیکن سب رائے گاہ ہی گیا، میں اپنی جگہ سن سا بیٹھا رہ گیا۔ میں جب سے درگاہ کی اس نئی دنیا میں آیا تھا، قدم قدم پر مجھے ایسی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اب تک تو مجھے ان جھٹکوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مولا خضر بھی ایسے ہی صاحب کمال شخص نکلیں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر میرے ہونٹوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو نہ جانے کتنے دنوں سے میرے دل و دماغ میں مچل رہا تھا۔ آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ سب کس نگری سے تعلق رکھتے ہیں؟ پہلے عبداللہ، پھر سلطان بابا اور اب آپ۔ ایسے اور کتنے لوگ موجود ہیں میرے آس پاس؟ ان طلسمات کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ آخر یہ کون سی دنیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب بھی اس نگری کے ہیں جہاں تم بستے ہو، بس ہم نے راستہ ذرا مختلف اختیار کیا ہے۔ منزل ہماری بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے، لیکن کوئی تو بات ہوگی جو آپ سب اتنا پڑھنے کے بعد اپنی فیلڈز کو چھوڑ کر اس راستے پر نکل پڑے ہیں۔ کوئی تو کشش ہوگی اس دنیا میں۔ کشش صرف تحقیق اور جستجو کی ہے۔ آخر ہمیں دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف روزگار کمانا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہو سکتا نا؟ لیکن افسوس کہ ہم انہی جمیلوں میں پڑھ کر اپنا سارا جیون ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اس ظاہری دنیا کے آس پاس اور بھی ایسے کئی جہان ہیں جنہیں کھوجنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں پر تکیہ کیے ہی کیوں بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ سارا علم تو مومن کی معراج ہے۔ مولوی خضر رات گئے تک مجھے تحقیق اور جستجو کی افادیت پر لیکچر دیتے رہے۔ مجھے ان کی سبھی باتیں سمجھ تو نہیں آئیں، لیکن ایک بات کا یقین پوری طرح ہو چکا تھا کہ ہمارے آس پاس ایک نظر نہ آنے والا غیر مرئی نظام بھی پوری طرح متحرک اور کاربند ہے۔ اس کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارا یہ ظاہری نظام ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس ماورائی دنیا سے میرا پورا تعارف ہونا ابھی باقی تھا۔ میں رات بہت دیر سے مولوی خضر کے حجرے سے نکل کر درگاہ لوٹا، ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میرا اپنے کمرے میں جا کر سونے کو من نہیں ہوا، تو میں وہیں صحن میں ہاتھوں کو تکیہ بنا کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا، اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ ذرا سی لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے آس پاس وہی ٹھنڈی سی پروائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہی سکون امیز سی ٹھنڈک کا احساس جو ہر مرتبہ مجھے اپنے سراپے کو اس وقت گھیر لیتا تھا جب کبھی میرا زہرہ سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ مجھے جیسے ہی اس احساس نے چھوا، میں نے گھبرا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر درگاہ کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ زہرہ کھڑی تھی۔